بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث شریف۔ حضور گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف کیا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، عزت دار چیز کی عزت کرو، جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، یعنی اس دن روزے رکھنا پسندیدہ ہے۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہے، زبان پر بہت ہلکے اور میزان پر بہت بھاری ہے۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز والا وضو کرتے اور پھر سو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بلائیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دے گا، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا، وہ دو کپڑے زرد رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کفار کا لباس ہے، اسے مت پہنو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک لڑکی نے شادی کی، جس کے بعد وہ بیمار ہو گئے اور اس کے سر کے بال جڑ گئے۔ اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کے سر کے بالوں میں منصوبی بال لگا دے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے منصوبی بال جوڑنے والے اور جڑنے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والے کی کئی رات پہ در پہ بھوکے گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی شخص کو خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور ساتھی ہیں، اور تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان بھائی کی عزت اس کی خیر موجودگی میں بچائے یعنی غیبت کرنے والے کو اس حرکت سے روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، اور اصل مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے جان و مال کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ بلا دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔